الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی دی عطا کردہ توفیق دے نال میں تساں احباب دے سامنے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خلفاء اربعہ دے وچوں حضرت عثمان دا تیسرا نام ہے. آپ دے اس صحابی دا نام عثمان ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام عفان ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام عروہ بنت کرید. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک لقب ہے ابو عبداللہ اور کنیت ابو عبداللہ اور دوسری کنیت ہے ابو عمر. ایک لقب امیر المومنین مسلمانہ دے حاکم مسلمانہ دے خلیفہ اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب ہے ذو النورین. حضرت عثمان قریش قبیلے دے نال تعلق رکھن والے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا دوسرا لقب ہے ذو النورین، آپ علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو جہل دے ابو لہب دے دو بیٹیاں دے نال آپ علیہ السلام نے نکاح کیتا.
رخصتی ہجے نہیں ہوئی جدوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دیتی ہے اور اپنی نبوت و رسالت دی مکے دے اندر دعوت دیتی ہے، سر فرشت آپ دا چچا ابو لہب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی شان دی اندر گستاخی کردا ہے، تبا لک یا محمد، استغفر اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی گستاخی کردا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا دفاع کیتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس موقع تے سورہ لہب نازل کی تھی، فرمایا کہ اے ابو لہب میرے پیغمبر دی شان دے اندر گستاخی کرن والے سن لے، تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، تو تباہ ہو برباد ہو جائے۔ جدوں اے صورت نازل ہوئی آپ دا چچا ابو لہب اپنے دونوں بیٹیاں نو کہندا ہے اگر تسی میرے بیٹے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دونوں بیٹیاں نو طلاق دے دیو، پھر تسی میرے بیٹے ہو۔ انہاں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیاں دونوں بیٹیاں نو حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما نو طلاق دے دیتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتے، اور جدوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، دنیا تو چلے گئیاں نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت رقیہ دی وفات تو بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ تو یہ دوسرا لقب ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، یعنی دو نوراں والا۔ بعض لوگ ساڈے معاشرے دے اندر ایسے موجود نے، وہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ایک ہے، جبکہ قرآن نے واحدہ سیگا استعمال نہیں کیتا، قرآن نے جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنات کیا ہے، بنات زیادہ بیٹیاں دے لفظ بولیا جاندہ ہے۔ تو قرآن دی اس آیت تو بھی یہ بات معلوم ہوندی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی ایک بیٹی نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیاں چار بیٹیاں نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا ہے، اور آپ دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی
انہا دی وفات تو بعد آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان دے نال اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح کیتا ہے، اور آپ دی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح آپ علیہ السلام نے اپنے چچا دے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل دے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل تو مراد جدوں ابرا کافر نے ہاتھیاں سمیت لشکر لے کے جدوں کعبۃ اللہ اتے حملہ کیتا، حملہ آور ہویا، اس سال نو عام الفیل ہاتھیاں والا سال کیا جاندہ ہے، یعنی عام الفیل تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام تو 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی بنائی ہوئی شورہ، جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی شورا بنائی ہوئی ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر المومنین منتخب کیتا ہے۔ 24 ہجری محرم دے ابتدائی ایام دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ جمعہ دا دن اور 35 ہجری دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے انہاں اصحاب وچوں نے، آپ دے انہاں ساتھیاں وچوں نے جنہاں نے پہل اسلام قبول کیتا ہے، اسلام دی اندر پہل کیتی ہے، اسلام دا ابتدائی دور ہے، ان ایام دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے او ساتھی نے، آپ دے او جان نثار نے، جنہاں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام تو بعد انہاں جوڑیاں تو بعد حضرت عثمان اور حضرت عثمان دی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی، اور جدوں مکے والیاں نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تنگ کیتا، پریشان کیتا، نبی علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال مکہ چھوڑ کے مدینہ دی طرف ہجرت کی تھی۔ جنہاں نے ہجرت کی تھی انہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی او شخصیت ہے جنہاں نے 2 ہجرتاں کیتیاں نے، ایک حبشے دی ہجرت اور ایک مدینے دی طرف ہجرت کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر نے، مہاجرہ وچوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر نبی علیہ السلام دے اصحاب، آپ دے ساتھی، جنہ دے بارے دے اندر اللہ پاک نے
اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہاں نے پہل کیتی ہے اسلام قبول کرن دی اندر، ہجرت کرن دی اندر۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ چاہے مہاجراں وچوں نے چاہے انصاریاں وچوں نے۔ اللہ فرماندے نے والذین اتبعوہم بإحسان، اور او لوگ جنہاں نے انہاں دی اتباع کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے انہاں صحابہ دے راضی ہو گیا ہاں جنہاں نے اسلام قبول کرن دے اندر پہل کیتی ہے، چاہے او مہاجرین وچوں نے چاہے انصاریاں وچوں نے۔ اور پھر او لوگ جنہاں نے انہاں دی اتباع کیتی ہے، انہاں دی پیروی کیتی ہے، انہاں دے پیچھے ہجرت کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی پاک علیہ السلام دے انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ تے راضی ہو گیا میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے راضی ہو گیا میں اپنے نبی دے صحابہ نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مکیوں ہجرت کر کے مدینہ دے اندر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ مدینے دے اندر میٹھا پانی کوئی نہیں، ایک کنواں موجود ہے، وہ بھی ایک یہودی دی ملکیت ہے، کیڑا ہے جڑا میرا صحابی کنواں خرید کے مسلمانہ دے نام تے وقف کر دے گا، کیڑا ہے جڑا صحابی مسلمانہ دے نام وقف کر دے گا، میں اس اپنے ساتھی نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی زبان اطہر وچ جدو بات سندے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سونیا ایک کنواں خرید کے میں مسلمانہ دے نام الاٹ کر
دینا وا. اے یہودی کہندا میں سارا کنواں نہیں بیچنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادھا کنواں خرید کے مسلماناں دے نام وقف کر دیندے نے. ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی باری ہوندی ہے, ایک دن یہودی دی باری ہوندی ہے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی باری ہوندی ہے اس دن مسلمان وافر مقدار دے اندر پانی جمع کر لیندے نے, اور جس دن یہودی دی باری ہوندی ہے اس دن کوئی بھی مسلمان کوئے تے نہیں جاندا. اے پریشان ہو کے دوسرا جڑا حصہ ہے دوسرا ادھا کنواں وہ بھی بیچ دیندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سارا کنواں خرید کے بیرے روما مسلماناں دے نام وقف کر دیندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا کنواں خرید کے مسلماناں دے نام الاٹ کر دے گا میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا, وہ بندہ جنتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا بیر روما خرید کے اللہ دے نام مسلماناں واسطے وقف کر دیتا ہے. کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دی جگہ تانگے نمازی بڑھ جاندے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ مسجد نبی دی جگہ تانگے مسجد نبی واسطے اور جگہ دی ضرورت ہے, نال دا ہاتھا کیڑا ہے میرا صحابی خرید کے مسجد دے اندر شامل کر دے میں انہوں جنت دی خوشخبری سنانا وا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی زبان ادھر وچوں جدو یہ بات سنتے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑی نال دی جگہ او خرید کے میں مسجد واسطے وقف کر دینا وا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان یہ مسجد نبی واسطے نال دا ہاتھا خرید کے تو اللہ دے رستے دے اندر مسجد واسطے وقف کر دیتا ہے. اے عثمان تو جنتی ہے غزوہ تبوک دا موقع ہوندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے غزوے واسطے جانا ہے. اے میرے صحابہ اونٹاں دی ضرورت ہے, سواریاں دی ضرورت ہے, اے میرے صحابہ نقدی دی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی دی 100 اونٹ میں عثمان دی طرف لکھ لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان اور ضرورتاں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اور اونٹ لکھ لو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے عثمان اور ضرورتاں نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھائی جا رہے نے, آپ علیہ السلام لکھی جا رہے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت دے اندر اونٹ لکھائی جا رہے نے. 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی رضا واسطے لکھا دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر سواریاں پیش کیتی جا رہے نے. نبی علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابی عثمان 100 گھوڑے دی بھی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اللہ دے نبی دی 100 گھوڑا بھی میں عثمان دی طرفوں لکھ لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے عثمان نقدی دی بھی ضرورت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی دی میں عثمان 1000 دینار تواڈی خدمت دی اندر پیش کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر پیش کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ طرف
کرتے نے، کدی بائیں ہاتھ دے اتے رکھتے نے، کدی دائیں کرتے نے، کدی بائیں کرتے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تیرے واسطے جنت دے اندر جان واسطے یہی کافی عمل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان؟ نبی علیہ السلام دے داماد عثمان۔ کون عثمان؟ نبی علیہ السلام دے ساتھی، آپ دے صحابی عثمان۔ کون عثمان؟ دو ہجرتاں کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ جنہ دے نکاح دے اندر نبی علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں نے۔ کون عثمان؟ جنہاں نو جامع القرآن کیا جاندہ ہے، قرآن دے اتے ایک قرات لوگاں نو جمع کرن والے۔ کون عثمان؟ جنتی عثمان۔ کون عثمان؟ مہاجر عثمان۔ کون عثمان؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر ایک باغ دے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرمانے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال موجود نے۔ مدینے دے باغ دے اندر دستک ہوندی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے نے، آواز ہوتی ہے، دستک ہوندی ہے، پوچھا جاندہ کون؟ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جاندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہندے نے اے ابو موسیٰ اشعری ابو بکر نو اندر آؤندیاں اجازتاں دے دیو، نال جنت دی خوشخبری سنا دیو، ابو بکر جنتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر مدینے دے باغ دے اندر دستک ہوندی ہے، دروازے دے دستک ہوندی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے نے، پوچھتے نے کون؟ آواز ہوندی ہے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جاندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے ابو موسیٰ اشعری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اندر آؤندیاں اجازتاں دے دیو تے نال جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے نے، نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندے نے۔ تھوڑی دیر بعد پھر مدینے دا جڑا باغ ہے وہ دے دروازے دے دستک ہوندی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدے نے کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو جواب ملدا ہے کہ میں عثمان نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جاندہ ہے اللہ دے نبی جی تواڈے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے اے ابو موسیٰ اشعری جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو اور انہاں نو اندر آؤندیاں اجازتاں دے دیو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کئی مرتبہ جنتی قرار دیتا ہے،
کہ میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے اونا خلفاء وچوں نے جنہاں نوں خلفاء راشدین کیا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین تو مراد سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسرے نمبر تے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تیسرے نمبر تے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور چوتھے نمبر تے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انہاں چار خلفاء نو خلفاء راشدین کیا جاتا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماندے نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، تواڈے اتے میری سنت واجب ہے، میری سنت میرے طریقے تے عمل کرنا تواڈے اتے ضروری ہے، اور خلفاء راشدین دی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے۔ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے طریقے تے انہاں دی سنت تے عمل کرنا ضروری ہے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے جڑے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ نے، جنہاں نوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے خوشخبری جنت دی سنائی ہے کہ میرے اے صحابہ جنتی نے، انہاں وچوں سب تو پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ آپ فرماندے نے ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر فاروق جنتی ہے، حضرت عثمان جنتی نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے۔ نبی علیہ السلام دے 10 صحابہ نے جنہاں نوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع تے جنت دی خوشخبریاں سنائیاں نے، انہاں وچوں تیسرا نمبر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ عثمان جنہاں دی وجہ تو بیعت رضوان ہوئی ہے، سن 6 ہجری ہے۔ نبی علیہ السلام حضرات صحابہ نوں نال لیندے نے، آندے نے اے میرے صحابہ آؤ نا اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دا عمرہ کر آئیے۔ نبی علیہ السلام 1400 صحابہ نوں نال لیندے نے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دے نے، کفار نبی علیہ السلام نوں روک دیندے نے، آندے نے اسی عمرہ نہیں کرن دینا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت رک جاندے نے مقام حدیبیہ تے۔ نبی علیہ السلام کہندے نے اے میرے عمر جاؤ نا مکے دا جائزہ لے کے آؤ، مکے دے حالات کیسے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے اللہ دے نبی جی، میں سخت طبیعت دا مالک ہاں، ہو سکتا ہے زیادہ جھگڑا شدید، زیادہ جھگڑا پڑ جائے، شدت اختیار کر جائے، میرا مشورہ ہے نہ کوئی نہیں، لیکن میرا مشورہ ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مکہ بنا کے بھیجا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم طبیعت دے مالک نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مکہ بنا کے بھیج دتا جاندا ہے۔ مکے دے حالات دا جائزہ لیندے نے، مکے والے کہندے نے اے عثمان پیارے کعبۃ اللہ دیاں رج رج کے زیارتاں کر، لیکن اسی تیرے نبی نوں
کعبۃ اللہ دے قریب نہیں آن دینا، آب زمزم دا پانی نوش کر، تین کوئی نہیں منع کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے مکے والیو کیویں ہو سکدا ہے جد چند قدماں تے دور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ دی زیارت نو طرز دے ہون تے عثمان کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں کرے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ میں کعبۃ اللہ دا طواف نہیں کراں گا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسی اجازت نہیں دے دیو گے۔ اے مکے دے کافر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر اے افواہ پھیلا دے نے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں شہادت دیاں جھوٹیاں افواہاں جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچ دیاں نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ مینوں پتہ چلیا کہ میرے عثمان نو مکے دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، جب تک عثمان دی شہادت دا بدلہ لے نہیں لواں گے اس وقت اسی واپس نہیں جاواں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاتھ بیعت کر دینے، آندے نے اللہ دے رسول جب تک عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لواں گے واپس نہیں جاواں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ نیچے وے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے 1300 صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہاتھ بیعت کر رہے نے، درخت دے نیچے بیٹھے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ اٹھا دے نے، فرماندے نے اے جڑا میرا ہاتھ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف میں، اللہ رب العالمین اے صحابہ دی ادا اتنی پسند آئی جے 1300 صحابہ نبی پاک دے کول موجود نے، انہوں نے نبی پاک دے ہاتھ بیعت کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ نو جناب حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے کہ میں عثمان دی طرفوں بیعت کر رہے ہیں۔ صحابہ موجود نے، درخت دے نیچے حدیبیہ دے مقام تے بیعت ہو رہی ہے۔ اللہ نو اے منظر اتنا پسند آیا ہے، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اے صحابہ دا تذکرہ بیان کر دی چاہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، جڑے تیرے صحابہ نے اس درخت دے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ بیعت کی تھی، میں ان سارے صحابہ تے راضی ہو گیا ہوں۔ اونا 1400 صحابہ وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دنال جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث نے ساریاں بیان کی تھیں جان، اتنا وقت نہیں، وقت اجازت نہیں دیندہ۔ آئندہ انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت حوالے دنال گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ جیسی شان و زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين